اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی کی تھی، آئی ریممبر دسمبر میں، اس کے اندر بھی آپ نے پی ٹی آئی کو بلایا تھا تو وہ نہیں آئے تھے، اور اب دیکھیں وہاں سے معاملات بڑھتے بڑھتے اگر متفقہ طور پہ کوئی چیز ہوتی تو شاید کوئی حل نکل پاتا، لیکن اس آل پارٹیز کانفرنس سے چونکہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے، اسٹیک ان کے زیادہ ہیں، اگر یہ شریک ہوتے تو کیا ڈفرینٹ ہوتا وہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی؟ دیکھیں وہ آل پارٹیز کانفرنس تو بلانا سی ایم صاحب کا کام تھا، اور جب میں نے چیزیں دیکھی اور جب تنقید میڈیا پہ آگئی ہوئی کہ جی گورنر صاحب بھی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن 18 امنڈمنٹ کے بعد اختیارات چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کے پاس ہیں یا چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کے پاس ہیں، لیکن پھر میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھایا کہ آئے ہم اس چیز کو کریں۔ ایک پارٹی مائنس پی ٹی آئی سارا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ امن ہو، وہ صرف آج نہیں کہتے، جب دیکھیں جب یہ وزیر اعظم بھی تھے، جب ان کی قومی سلامتی کی جب بھی میٹنگ ہوتی تھی تو اس وقت بھی اپوزیشن جماعتیں ساری آئی ہوتی تھی، اور ایک شخص جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا عمران خان وہ غائب ہوتا تھا اور باقی سارے ہوتے تھے۔ پھر جب عدم اعتماد ہوا، انہوں نے جو آئی ایم ایف کو لیٹرز لکھے، انہوں نے 9 مئی کیا، انہوں نے جو واقعات کیے، کبھی بھی پاکستان کی سپورٹ میں انہوں نے چیزیں نہیں کی۔ یہ صرف ان کا غرض ہے کہ یہ صرف حکومت میں ہوں اور ان کی باتیں ہر کوئی مانے، لہٰذا یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے صوبوں میں امن ہو، ہمارے ملک میں امن ہو، یہ ہمیشہ انتشار چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی دفعہ انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی ہے، لیکن اپنے صوبے میں جو آگ لگی دوبارہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے؟ جو لوگ کہتے تھے کہ دوبارہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں اسلام آباد پہ چڑھائی پہ نہیں، ابھی اسلام آباد پہ چڑھائی پہ کوئی ان کی پلاننگ نہیں ہے، یہ صرف بڑھ کے ماریں گے، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلے دیکھیں گے کیونکہ ابھی تک جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، اب دیکھتے ہیں کہ پرلی وکٹ ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے، اگر ہوگی اسلام آباد کے شیربادہ سے لوگ تو ڈیفینٹلی آئیں گے اور پھر اسی راستے سے واپس جائیں گے جس راستے سے وہ آتے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیاست بھی کرنی ہے، اپنی پارٹی میں بھی دکھانا ہے کہ میں جو احتجاج بھی کر رہا ہوں، اور ساتھ میں دوسری طرف وکٹ کے ان کو امن کا راستہ کھول کے دے دیا جاتا ہے، کیونکہ پورے پاکستان میں کنٹینر لگے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے اسکول کالج آفیسز نہیں جا سکتے ہیں، لوگوں کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، لیکن صرف اگر کسی روڈ پہ کنٹینر نہیں ہوتے تو دامن کے روڈ پہ نہیں ہوتے، کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تو اسی روڈ پہ نہیں ہوتی، تاکہ کیونکہ اس کو سی ایم صاحب نے اس راستے سے جانا ہوتا ہے۔ اچھا وہ خاص راستہ ہے، وفاقی حکومت کو بھی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اندر کالی بھیڑیں کون ہے جو کہ صوبائی حکومت کو جو اس قسم کے غلط کام کر رہی ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو رائے فرار کا اور پروٹیکشن کا راستہ دیتی ہے۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ درمیان میں ہماری آپ سے بات بھی ہوئی تھی اور اس وقت کوئی فون کالز وغیرہ بھی ہوئی تھیں، کچھ رابطے بھی ہوئے تھے، تو عموماً یہ آئس بریکنگز ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑا سا بات چیت کا کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے، کوئی رابطہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کبھی وہ پنپ نہیں پایا سلسلہ، اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا حلقے کی سیاست آڑے آ جاتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کا، آپ کا، ان کا، مولانا فضل الرحمان کا حلقہ بھی ایک ہی ہے، تو وہ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں تو پھر وہ گریونسز سامنے آ جاتے ہیں، ایسا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، دیکھیں پیشے دن جب پشتون جرگہ ہوا تھا اور ہمیں سی ایم صاحب نے کال کیا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز صوبے کے امن کے لیے، اگر میں چاہتا میں نہ جاتا، باقی جماعتوں کے ساتھ بھی، ہم خیال جماعت کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا اور ہم سب جماعتیں، چاہے وہ شیرپور صاحب تھے، امل ولی صاحب تھے، امیر مقام صاحب تھے یا باقی ہمارے دوست تھے، ہم پہلی دفعہ سی ایم ہاؤس گئے اور اس لیے گئے کہ ہم صوبے میں امن چاہتے تھے، اور ہم گئے، پشتون جرگہ تھا، اس کو ہم نے اس وقت خوش روبی سے مینیج کیا۔ اس کے بعد جب صوبے کے امن کی بات آئی تو یہ کہتے ہیں ہم تو صوبے کے امن نہیں چاہتے، ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ صوبے میں امن ہو، ہم اس لیے آپ کے پاس نہیں آتے، یہ تو ہمارا کام ہے۔ وہی تمہارا کام ہے تو تم نے ابھی تک اے پی سی بلائی کیوں نہیں ہے، تم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیوں نہیں لیا؟ اس میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ بیسیکلی چاہتے نہیں ہے امن ہو، اس لیے آپ کے اس میں کوئی سیاسی ہلکے کی پالیٹکس نہیں۔ میں آج بھی مولانا، یہ تو کل کے بچے ہے، ہمارا ساری عمر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مقابلہ چلتا آ رہا ہے، چاہے وہ شہید ذوالفقار بھٹو یہاں سے ڈی خان سے الیکشن لڑے ہوں، مفتی محمود کے مقابلے میں، میرے والد صاحب مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں الیکشن میں لڑوں، لیکن ہمارا آپس میں ایک عزت اور احترام کا رشتہ ہے، ہم نے کبھی کوئی گالم گلوچی دوسرے کو نہیں دی ہے۔ آج بھی اگر وہ مجھے بلائیں گے یا میں ان کو بلاؤں گا، ہم ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے پاس ہمارا آنا جانا چلتا رہتا ہے، لیکن اگر پھر اس کے بعد اگر صوبے کی بات آ جائے، امن کی بات ہو، ترقی کی بات ہو، ہم ہمیشہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ جماعت ہے جو کہ انتشار چاہتی ہے، یہ نہیں چاہتی کہ امن ہو۔ اگر ہم چلو فار ایگزامپل بہت برے ہیں، انہوں نے صوبے کے امن کے لیے آج تک کون سی جو ہے وہ چیزیں کی ہیں؟ پھر جب ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کو 1% آف NFC ایوارڈ وار آن ٹیرر ملا 600 ارب روپے، پہلے تو یہ مان نہیں رہے تھے کہ ہمارے پاس ہیں، پریس کانفرنس ریکارڈ پہ ہے کہ مجھے 1 روپے بھی نہیں ملا۔ پھر جو ہے اب جو 600 ارب سے زیادہ ان کو ملے ہیں، یہ کس دور سے کس دور تک ملے ہیں؟ یہ کس ایئر بتا سکتے ہیں آپ؟ جب سے NFC ایوارڈ ہوا ہے، جب سے ان کی حکومت آئی ہے، ان کی حکومت 2013 آنورڈز آئی ہے نا، اسمبلی میں ہمارے 2013 آنورڈز پی ٹی آئی کی حکومت، جب سے 2013 آنورڈ آئی ہے، ان کو صوبائی اسمبلی میں سوال بھی ہوا ہے، کچھ عرصہ پہلے
500 अरब रुपए इनको मिले थे असम्बली में क्वेश्चन के जवाब में, उसमें मैंने ट्वीट भी किया था। अच्छा। और आज क्योंकि वो पैसे फ्रीक्वेंटली आ रहे होते हैं तो अभी 600 अरब रुपए से ज्यादा आ चुके हैं, तो किस चीज पे खर्च किए हैं? आज कुरम की बात करें आप, मैं कहता हूं कि वहां पे 600-700 बंकर हैं, हुकूमत कहती है सरकारी, वो कहते हैं यार 400, हम 400 भी मान लेते हैं एवरेज, ठीक है। तो ये 400 बंकर या मोर्चे कैसे बने हैं? आप जरा जाके इस्लामाबाद में या कराची में जाकर घर के बाहर जरा मोर्चे तो बनाए ना। तो सूबाई हुकूमत वहां पर क्या कहां पर थी, इंतजामिया कहां पर थी जब ये मोर्चे बन रहे थे? आप उनको इतना मजबूत करने के बाद अब आप कहते हैं कि नहीं ये क्यों बने? अब वो जो सीएम साहब खड़े होते हैं कि मैं असला खरीदूंगा, बारूद खरीदूंगा, पता नहीं क्या क्या करूंगा और इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूंगा, अपने लीडर को जो है जेल ब्रेक करके निकाल भी लूंगा, क्या करूंगा? 25 किलोमीटर रोड आपसे खुलता नहीं है। आप जाकर बैठे थे कोर्ट में, लेकिन अपने लोगों को बिठाएं, काबीना गवर्नर साहब मुझे एक चीज बताइए फोर्स को बिठाएं, बोले कि इसके अंदर इस सारी सिचुएशन में आप हमसे बेशतर औकात आपकी हमसे बात होती है या मीडिया से आप बात कर रहे होते हैं, तो इससे एक तासुर मिलता है बेबसी का। अब गवर्नर बेशक वफाक की अलामत है और चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का वजीर आला होता है, लेकिन गवर्नर के पास कोई ऑप्शंस नहीं है कि वो बिठा सके या कोई बात कर सके, या क्या आपके पास क्या है अवेलेबल ऑप्शंस में से अगर नहीं हो रहा मामला सेट? देखिए आप किसको बिठाएंगे? वो लोग जो मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं आप उनको बिठाएंगे? आप जाके मिलिटेंट्स को जो है उनकी आप उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन करें या अमन ले करें? वो तो अमन के दायरे नहीं है। आप सीएम साहब के हल्के की पोजीशन देख लेना। चलो मैं गलत करूंगा, आप अपने नुमाइंदों को जरा फोन करें और उनसे पूछें कि आपके जिले की क्या पोजीशन है। आप असर के बाद डी खान सिटी से बाहर निकल सकते हो। आप अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले, हफ्ता भी इससे भी कम हुआ है, मेरे पार्टी का डिवीजन प्रेसिडेंट है जो कि साबिक तहसील मेयर भी है, उनका भाई सिटिंग एमएनए है, उसका बेटा भतीजा सिटिंग जो है वो एमपीए है, उसको दिन दहाड़े अगवा करके ले गए। अगवा बर तावान की वारदातें रोज का मामूल बनी हुई हैं। जिस किस्म की जो है क्या नाम है वहाँ पर हालात ख़राब हैं, सबको पता है। मीडिया में ब्लैकआउट होगा लेकिन सोशल मीडिया तो ब्लैकआउट नहीं है ना। इलाके के लोगों को तो पता है कि क्या कुछ हो रहा है।